الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آئیے آج اس ماہینہ پروگرام میں میں سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں اسلامی طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. عزیز دینی بہنوں، جس نے پیدا ہی ہم کو اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، ان قریب اس اللہ کی رحمت سے ہم ایک بڑے برکت والے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں جو ماہ رمضان مبارک ہے. آج کا ہمارا اجتماع رمضان کی عبادت پر ہوگا، جس کی شروعات کے لیے میں عالم اول کی طالبات نیہا بیگم اور عائشہ صدیقہ کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئے اور قرأت کلام پاک سے اس محفل کی شروعات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن كان تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس والبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم
بها إلى الحكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے. اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دے. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے. ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں گے میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو. جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے. یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا. وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ کو علم ہے. اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. یہ اللہ کی حدود ہے، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچے. اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو. نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم اور ستم سے اپنا کر لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اب آپ لوگوں کے آگے ابتدائیہ کی طالبہ منجبین اللہ کے نام میں ترجمہ سنائیں گے. الرحمن
माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आइए अब आप लोगों के आगे माहीन, आयशा, अफशीन आमद रमज़ान पर एक नात पढ़ेंगे। आइए आप लोगों के आगे आलिम अव्वल की तालिबा नाज़िमा बेगम रोज़े की फजीलत पर बयान करेंगे। मेरी इस तकरीर का उन्वान है रोज़ों की फजीलत और उसके फ़वाइद। यूँ तो रोज़ों की फजीलत और फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से मैं आपके सामने चंद रखने की कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह। रोज़ा दिलों में तक़वा पैदा करता है। मन सामा रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जो शख्स रोज़ा रियाकारी से पाक होता है, इसलिए उसका सवाब बेहद व हिसाब है। अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खास किया है जिसका नाम अर्रियान है। उससे सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो उसे बंद कर दिया जाएगा, फिर कोई दूसरा उससे दाखिल नहीं हो सकेगा। अस्सियामु जुन्ना, रोज़ा ढाल है। रोज़ा गुनाहों से रोकता है, जहन्नुम से बचाता है। नफ्स को सब्र का आदी बनाता है रोज़ा। नफ्स को सब्र का आदी बनाता है रोज़ा। दूसरों के लिए हमदर्दी और गमख्वारी का दर्स देता है रोज़ा। सुभान अल्लाह। रोज़ों की बहुत बड़ी फजीलत है और बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए रोज़ों को दिल से और खुशी खुशी से रखें और अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान का महीना अता करे और उसमें
خوشی خوشی سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. آئیے اب آپ لوگوں کے آگے اداریہ کی طالبہ مریم بنت عثمان روزے کی اہمیت پر بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا عنوان روزے کی اہمیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ اسلام کا چوتھا ارکان ہے. روزہ مطلب یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور دیگر روزہ ٹوٹنے والے تمام کاموں کو اللہ کی خاطر ترک کر دینا. اس کو روزہ کہتے ہیں. رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. جو شخص رمضان کے روزوں کا انکار کرے وہ کافر ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. آئیے اب آپ لوگوں کے آگے عالمیت کی طالبہ عائشہ حذیفیہ وہ کام جس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس پر بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا یہ عنوان ہے وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. نمبر 1 بھول چوک سے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ مکروہ ہوتا ہے. نمبر 2 مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. نمبر 3 گرمی کی شدت سے روزے دار سر پر پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. نمبر 4 روزے کی حالت میں ماضی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا. نمبر 5 سر میں تیل لگانا، کنگھی کرنا یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. نمبر 6 ہانڈیا کا ذائقہ چکھنا یا تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. نمبر 7 روزے دار گرمی کی شدت کی وجہ سے کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. نمبر 8 اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے. نمبر 9 روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے کہ جذبات پر قابو ہو. نمبر 10 روزے میں پچنا لگوانا جائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. آئیے اب آپ لوگوں کے آگے عالمیت کی طالبہ نیہا بیگم وہ کام جس کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس پر بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج میرے تقریر کا عنوان ہے وہ کام جو روزے کی حالت کرنے سے روزہ کی حالت میں جائز نہیں. غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑے کرنا کہ روزے کی حالت میں بدر اولا یہ جائز نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل
کرنے سے نہ رکے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانے پینے سے رک جائے۔ جیسے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کھانا کھائیں یا بھوکے رہیں یا روزہ رہیں۔ اور روزے کی حالت میں بےہودی، فحش اور جہالت کے کام کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہذا جو کوئی روزہ رکھے تو فحش کاموں سے بچے اور بےہودگی سے بچے۔ جو شخص دوسرے شخص کو روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرے اور اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ روزے دار کو یہ حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزہ ہوں۔ تو ہم اس حال میں کہ روزے میں ہم لڑ جھگڑ نہیں سکتے، اگر آگے والے اپنے سے لڑنا چاہ رہے تو بھی اپنے خود ہی سے اس بات کو بول دینا کہ میں روزہ ہوں۔ اور روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ وہ حلق تک پہنچ سکے۔ حضرت رقیق بن صبرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، روزے کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، روزہ وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی چڑھاؤ، لیکن اگر تم روزہ ہو تو ایسا نہ کرو۔ اور روزے کی حالت میں جمع کرنا اور جائز نہیں ہے اور روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ماہ رمضان میں پوری طرح عبادتیں کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک۔ آئیے اب آپ لوگوں کے آگے اداریہ کی طالبات کافیہ اور گلفشاں سورۃ القدر کی تلاوت میں ترجمہ سنائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة القدر مكية إنا أنزلناه في ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ۔ یقیناً ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، تم کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ہر کام کے سارے انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبریل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ آئیے اب آپ لوگوں کے آگے اداریہ کی طالبہ سارہ بنت عثمان سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الضحى مکیہ. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ تبارک اللہ. آئیے اب آپ لوگوں کے آگے ابتدائیہ کی طالبہ سمیہ سورۃ اللحب کی تلاوت کریں گے. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اللحب مکیہ. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ تبارک اللہ. آئیے اب آپ لوگوں کے آگے اعدادیہ کی طالبہ جاسمین اللہ کے نام سنائیں گے. میں ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن بڑا مہربان ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا، الملک خوب بادشاہ، القدوس نہایت پاک، السلام سلامتی دینے والا، المؤمن امان دینے والا، المہیمن نگہبان غالب، العزیز غالب، الجبار زبردست، المتکبر بڑھائی والا، الخالق پیدا کرنے والا، البارئ وجود بخشنے والا، المصور صورتیں بنانے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ تبارک اللہ. آئیے اب آپ لوگوں کے آگے اعدادیہ کی طالبہ سمرین نشید سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً یا ربی شکراً ہدیت قلبی شکراً نورت دربی شکراً. شکراً یا رب شکراً یا ربی شکراً هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب
يا منزل القرآن يا خلق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خلق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم عب السعادة أنعم أخبر بأني مسلم شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب نور يا ربي دربي واستر يا ربي عيبي واغفر يا ربي ذنبي دوما يا رب دائم مدى الزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته माशाल्लाह तबारकल्लाह। आइए मैं अब आप लोगों के आगे दादिया की तालिबा आमिना बाजी को मदऊ करती हूँ कि वो आए और ज़कात देने के फ़ायदे और ना देने के नुकसानात बताएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد رسول الكريم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي इस्लामी तरीके से आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अजीमा बाजी साहिबा और तमाम राहब के साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा उन्वान है कि ज़कात ना देने के नुकसानात और ज़कात देने के फ़ायदे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तो सबको मालूम है कि ज़कात देने का फ़ायदा क्या है, ना देने का नुकसान, लेकिन फिर भी हमें याद दहानी के लिए ये ज़रूरी है। आप पहले हम सुनेंगे ज़कात ना देने के नुकसान। जब अल्लाह ताला किसी को साहिब निसा बनाया है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज कर दी गई है। जैसा कि हमारे इस्लाम में 5 अरकान फ़र्ज है, जिसमें से एक ज़कात भी है। अगर माल रख कर वो ज़कात ना दे तो उसके माल
से और अल्लाह ताला को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो माल और वो चाहे वो बर्बाद हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह ताला को उसकी फिक्र नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़कात हर मालदार पर फर्ज की गई है, हर मालदार पर। जैसा कि 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी जिसके पास है वो ज़कात अदा करे। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पास माल नहीं, पैसे है, लेकिन पैसे पे भी 1 लाख रुपए है तो उस पर 2.5% आपको ज़कात जरूर लाजिम है, देना ज़रूरी है। अगर वो ज़कात ना दे तो उनके माल में बरकत नहीं रहेगी, वो माल कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, वो माल दुनिया में भी नुकसान देगा और आखिरत में भी नुकसान देगा। दुनिया का नुकसान तो ऐसा है कि वो कहीं भी खर्च हो, कुछ भी हो, या बीमार में इधर भी चले जाएगा, लेकिन आखिरत का नुकसान इसमें बहुत बड़ा है। मेरी अजीज बहनों, गौर व फिक्र करिए कि आखिरत का नुकसान बहुत बड़ा है। वो माल जो ज़कात नहीं दिया जाएगा, वो माल क़यामत के दिन एक गंदे सांप की शक्ल में हमारे गले में डाला जाएगा। वो उस वक्त पुकारेगा कि मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा माल हूँ। लेकिन जब हम कहेंगे कि तू मेरा माल नहीं, लेकिन वो कहेगा मैं तेरा माल हूँ, तो दुनिया में मोहब्बत करता था, बांध कर रखता था, इसको पाक नहीं करता था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि हर साल इस आपके माल को पाक करो। जैसा कि हम अगर एक हफ्ता पानी नहीं नहाए, एक मिसाल बताती हूँ, पानी नहीं नहाए तो गंदगी हो जाती है। इसी तरह एक साल में अगर हम माल के ऊपर की ज़कात नहीं निकाले तो हमारा माल भी गंदा हो जाता है। तो लिहाजा लाजिम है कि हमें अपने माल की ज़कात निकालें। और ज़कात मालदार पे है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास माल नहीं है, थोड़ा बहुत है, हम ज़कात नहीं देते। लेकिन ज़कात और सदका दोनों भी, थोड़ा ऐसा वाले रमजान में भरपूर सदका करें ताकि अल्लाह ताला उससे पूछो, तो भरपूर सदका करे। थोड़ा है नहीं दिए तो वो भी अल्लाह ताला वो भी नाराज होते हैं उनसे भी। और मैं ये खत्म करते थे और आपको फायदे बताऊंगी। अब फायदे देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, कहते हैं कि जो माल की ज़कात निकालता है उसका माल पाक हो जाता है। हमेशा याद रखिए आप, चाहे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना ही है उतना है, कुछ भी नहीं, जितना भी है हमें देना है अल्लाह की राह में। और माल जो हमारा ज़कात का माल है, हम सिर्फ मस्जिद में नहीं दे सकते, मदारिस, गरीबों, यतीमों में। और आपको साल भर में कभी भी ज़कात दे सकते, लेकिन रमजान में, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा सवाब बताए, रमजान में देने का सवाब ज़्यादा है। और उसके फायदे ये है कि कोई गरीब भूखा ना रहे और उसके पास भी कोई चीज़ की कमी ना हो, इसीलिए मालदार को ज़कात निकालने का हुक्म दिया गया। लेकिन कई लोग इससे गाफिल बरतते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि तुमने एक दाना बोया, उसमें झाड़ में जब वो झाड़ आया उस पे 7 भुट्टे लगे, हर भुट्टे में 100 दाने। जैसा कि हम ज़कात 2.5% निकालते हैं तो अल्लाह ताला बड़ा चढ़ा के हमें और ज्यादा देते हैं, तो उसके बहुत बड़े फायदे हैं मेरे अजीज साथियों। हर भुट्टे में 700 दाने, तो अंदाजा लगा लो 7 भुट्टों में कितने हो गए, जबकि वो एक ही बोए थे दाना। तो इसीलिए सदक़े का और ज़कात का यही अपने को सवाब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए। तो इसीलिए हर एक से गुजारिश है कि भरपूर ज़कात निकालें और अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो भी ज़रूरतमंद है उन पर तकसीम करें और खर्च करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आइए अब आप लोगों के आगे मुअल्लिमा यास्मीन बाजी को मैं मदऊ करती हूँ कि वो आए और तराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ख्वाब में सोए हुए मोमिनो, ऐश व इशरत बढ़ाने से क्या फायदा, आंखें खोलो अब ये रब को याद करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अपने रब की अपनी रब को जवानी में भूला है तू, अपने रब को जवानी में भूला है तू और ताकत के बलबूते पे भूला है तू। जब जवानी ढल जाएगी तो पछताएगा, फिर यूं रो रुलाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म खिलकत पे करता रहा। था फिरौन को
को भी नशा जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस ऐसी हुकूमत के पाने से क्या फायदा। कितना मारूफ था किस्सा सज्जाद का, जब इसके तन से निकल गई, मरता मरता वो लोगों से कहता गया ऐसी जन्नत बनाने से क्या फायदा। काबिल जिक्र है नमरूद का, वो भी इनकार करता रहा माबूद का। इसका मर्ज एक मच्छर ने खा गया, यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा। अपनी इशरत पे मोहसिन ना तू यूं मचल, अपनी इशरत पे मोहसिन ना तू यूं मचल। एक दिन आ दबोचे कि तुझको वक्ते अजल। नेक अमल कर ले रूह को साफ कर, सिर्फ जाहिर बनाने से क्या फायदा। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि इसे लोगों के तल्ख रवैयों की वजह से हरा दिया जाए। मुस्कुराए, ये जिंदगी सिर्फ इस रब की अमानत है जिसने इस कायनात की हर शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करे, आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं है बल्कि इस कायनात का रब है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आइए अब आप लोगों के आगे मैं मुखर्रिरा फ़ाहिदा वादी को मदऊ करती हूँ कि वो आए और लैलतुल क़द्र पर बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह व नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कल व नऊज़ु मिन शुरूरिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल मुहदसति कुल्लुहा व मुहदसु बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। आप तमाम का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है जो हमारे मालिक खालिक और राज़िक़ हैं। अनगिनत दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हमारे आखिरी नबी और रसूल हैं। ता क़यामत तक कोई नबी और कोई रसूल, कोई रिसालत नहीं आने वाले। हमें तमाम को कुरान मजीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को सिरातुल मुस्तकीम पे रास्ते पे चला। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका मुझे अचानक मिला। मोहतरमा आलिमा अज़ीमा बाजी साहबा, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जज़ाकल्लाहु खैर। चलिए, जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि अब हम शाबान के महीने में हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम तमाम को रमज़ान में दाखिल करें सेहत के साथ। हम तमाम को अल्लाह ताला हमें कमर कस लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे सहाबा इकराम? रमज़ान आने पर घरों की सफाई, राशन की तैयारी, कपड़ों की तैयारी नहीं, असल मकसद लअल्लकुम तत्तक़ून, हमें तक़वा इख्तियार करना है। तक़वे के माने परहेज़गारी। परहेज़गारी यानी खौफ। कैसा खौफ? अल्लाह का खौफ। अल्लाह हमारे लिए क्या है? अल्लाह के गज़ब पर, अल्लाह की खशियत पर, अल्लाह के अज़ाब पर अल्लाह की रहमत गालिब है। यानी हम तमाम अल्लाह ताला एक रहमत हमारे दरमियान पहुंचाया जिसकी वजह से हम तमाम एक दूसरे से मोहब्बत खुलूस से रहते हैं। अल्लाह ताला नन्हे और रहमतें हमारे लिए अभी रखे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हमें हमेशा उम्मीद है, यकीनन कि अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिला करें इंशाअल्लाह। लेकिन मेरी माँ और बहनों, हमें ये दुनिया से कटना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये कुरान की आयत है, हम इसे गौर क्यों नहीं करते? अल्लाह ने ये दुनिया बनाकर फरमा रहे ये दुनिया धोखे का सामान है।
لیکن ہم یہ دنیا کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن ہر دن یہ زلزلے، یہ کورونا ہم کو یہ سکھا کر گیا کہ موت ایک حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو آج ہم ہیں، کل ہم تھے ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے میں آج ہوں کل رہوں یا نہ رہوں، لیکن اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو اچھی رمضان کی عبادت کرنے کا موقع ملے. ایسا نہیں کہ مہینہ آیا 1 مہینے کے لیے عبادت کر لیے، قرآن پڑھ لیے، پھر رمضان کے بعد ہماری وہی زندگی. نہیں، یہ ایک موقع ہے. ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، جیک پاٹ ہے، کوئی ایک سے اور ایک چیز فری مل رہی تو کیسا جاتے ہیں ہم لوگ؟ خوشی سے جاتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ہم تمام کے لیے ایک جیک پاٹ ہے. ہمارا خشوع، ہمارا خضوع یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں. ہمارے رات دن سوچئے ہم کس زندگی گزارتے ہیں. ہم شادیاں براتوں میں ہماری نمازیں بھول بیٹھی ہیں، ہماری رسم و رواجوں میں ہماری زندگی کو تربا برباد کر دی ہے. نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اس چیز کو ہم فرض سمجھ کر فالو کر رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت جو قرآن حدیث سے ثابت ہے وہ تو ہم تک پہنچی ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم علم سے دور ہیں، ایسے بیانات سے دور ہیں. علم رہنا، اس کے بعد عمل کرنا بہت ضروری ہے میری بہنوں. تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں، عہد کریں کہ اس محفل سے یہ جڑ کر ہم یہ سبق لے کر اٹھیں انشاءاللہ کہ ہم ہمارا رمضان بہتر گزاریں گے. ہم اپنے بارے میں نہیں، غریب کے بارے میں سوچیں گے. آج اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کیا جاتا، آج ایک بھی کوئی غریب نہیں بچتا، کوئی غریب نہیں بچتا. زکوٰۃ دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم کسی کو کوئی غریب نہ کریں. اللہ کو ہمارے سب سے زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہم جو غریب لوگ ہیں، غربت ہیں، ان کی بھی کفالت کر دیں، ان کے لیے بھی ذریعہ بن جائیں. انشاءاللہ ہم کو صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. پہلی چیز، روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. روزے کا اصل مقصد تقویٰ اختیار کرنا ہے. ہمارا مقصد سحری اور افطار تک بچ گیا ہے نا. تو انشاءاللہ ہم تمام کھانے پینے پہ زیادہ انٹرسٹ نہیں بتاتے ہوئے ہمارا میں انشاءاللہ میں آپ تمام کو بھی ایک وہ بنانا چاہ رہی ہوں جس کے اندر ایک شیٹ رہیں گی کہ کیا کرنا چاہیے. لوگوں کو ابھی بھی بہت علم ہے. ہم الحمدللہ آج کل انٹرنیٹ کے زمانے میں علم بہت پہنچ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑا کوشچن مارک ہمارے دماغوں میں ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے. تو اپنا ایک شیڈیول بنائیے، سحری سے لے کر ہمارا رات تک سونے کا تک ہمارا کیا انتظام ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس میں ہم ایک شیٹ بنائیں گے اور ہم وہ کنفیوژن کو ہٹا دیں گے. ایک ٹائمنگ مینٹین کریں گے. جب ٹائم مینجمنٹ ہمارے اندر آ جائے گا، ہماری زندگی، ہماری آخرت دو بھی بہتر ہو جائے انشاءاللہ. جیسے کہ سورہ قدر، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے نازل کر دیا. اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں یقین تو ہم دنیا والے اگر کچھ کہتے ہیں تو ہم یقین کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر پہلا الفاظ یہ ہے یقیناً ہم نے نازل کیا ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ہمارا جگنا شب معراج کو ہوتا ہے جو کہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. شب برات ہوتا ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے اصل جگنے کا؟ آخری کے 10 راتیں ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ہمارا مقصد. جب قرآن میں یہ آیتیں نازل ہو گئی اس کے بعد ہمارا کانفیڈنٹ یہ آ جانا ہے کہ اللہ کا کلام ہے یہ. اگر ہمارے بڑے کچھ کہیں تو ہم کیسا ادب سے ٹھہر کر سنتے، ایک دم ہاتھ جوڑ کے. جب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات ملے ہیں. ہمارے لیے معجزات کیا ہے؟ ہماری قرآن مجید ہماری معجزات تا قیامت تک لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے. الحمدللہ ہمارا ذمہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے اس چیز کو. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہ. کب تک؟ حتی تطلع فجر، صبح کے فجر تک فرشتوں کا نزول ہوتے رہے گا. الحمدللہ. تو ہمیں یہ کیسی رات ہے؟ 1000 راتوں سے بہتر رات. سوچیے آپ کتنی اللہ کی ہم پر رحمت ہے. غور کریں کبھی آپ
کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دے رہے ہیں کہ آؤ اپنے گناہوں کو معاف کر لو. تم نے جو گناہ کیے میں معاف کرنے والا ہوں. تم توبہ کرو میں معاف کرتا ہوں. یہ 1000 راتوں سے بہتر رات. پہلے کے زمانے میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی 1000 سال. جیسے کہ نوح علیہ السلام کا ہم واقعہ دیکھ لیں تو 950 سال آپ نے جو ہے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے کرتے گئے. لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سالوں میں آ گئے ہم لوگ. بہت سے بہت 40 50 60 اس سے زیادہ نہیں ہے. تو ہزاروں سال کی عبادت اور 100 سال کی عبادت میں کتنا فرق آ جائے گا؟ بہت فرق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفے میں ملا ہے, ہم تمام کو یہ تحفے میں ملا ہے کہ چاہے تمہاری عمر کم ہے لیکن تم یہ جو طاق راتیں ہیں اس کی اگر تم قیام اللیل کر لو, اگر عبادت کر لو تو وہ جو 1000 سال کی لوگوں کی عبادت تھی پہلے کے نبیوں کی امتوں کی, وہ تمہیں یہاں پر ایک دن ایک رات یا 10 رات کی جاگنے سے مل جائے گی. سوچیے آپ, الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. ہے نا کتنی بہتری بات؟ اس سے بڑا جیک پاٹ کوئی ہو سکتا؟ دیکھیے بہنوں, اللہ تعالیٰ نے 3 زندگی جب دی تو ایک دوسری زندگی مرحلے میں ہم ہیں. دنیا جنت سے ہم تو یہاں پر ایک آ گئے ہیں, ایک زندگی گزر گئی, یہ دوسری زندگی ہے ہماری. اب یہ جب ختم ہوگی تو ہماری آخری زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی, وہاں پر صرف جنت اور جہنم اور کچھ نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ ہم تمام کا جمع ہونا یہ بہت اللہ کے نزدیک بہتر معاملہ ہے. ایسے اجتماعیں ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں, بہت زیادہ شرک اور بدعت سے بچا دیتے ہیں, رسومات سے بچا دیتے ہیں. شعبان کے کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں کہ ہم کلے بیٹھیں. شعبان کی فضیلت بس یہی ہے کہ سالانہ جیسا پیر جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے تھے کہ میرے جب اعمال اللہ کے پاس جائیں تو میں روزے میں رہوں, جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف. لیکن پھر بھی تو ہمارے تو زندگی گناہوں پہ ملوث. ہماری زبان کھلتی ہے تو غیبت پر, ہماری زبان کھلتی ہے تو جھوٹ پر, ہماری زبان کھلتی ہے تو چغلی پر. اللہ معاف کرے, اللہ ہماری زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کر دے. آمین. ہماری زبان کھلے تو صرف اللہ کے ذکر کے لیے, کسی کی دعا, کسی کے لیے دعا کے لیے. انشاءاللہ اللہ آپ کو اور مجھ کو اس سے محفوظ فرمائے. آمین. اسی طرح ایک میرے والد صاحب کا نظم میں بتاؤں گی آپ کو. چند الفاظ ہیں جو بہت ہی دل چھونے والے ہیں. اللہ ہم کو شب قدر نصیب فرمائے اور ہمیں 10 جو راتیں ہیں ایسا اور نمبر میں ہیں, لیکن آخری کے جو 10 راتیں ہیں اس چیز کے لیے کمر کس لیجئے آپ اور میں, صحتوں کو اچھے کر لیجئے اور خشوع سے عبادت کرنا شروع کر دیجئے. جو اپنے آپ پر ظلم مت کریں. اللہ تعالیٰ بھی فرمائے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تمہیں میں وہ تکلیف نہیں دیتا جتنا انسان لے سکتا ہے اتنے ہی دے. اپنے آپ کو ذکر کریے, بیٹھ کر ذکر کریے. اگر آپ ٹھہر کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر ذکر کریے, اگر وہ نہیں کرتے قرآن پڑھیے, کچھ نہ کچھ کریے, لیکن اللہ کے ذکر میں. یہ مت سوچیے کہ اگر آپ چھوٹی میں ماہواری میں بھی ہیں, اگر پیریڈس میں بھی ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی عبادت زبان پاک ہوتی ہے, آپ ذکر کر سکتی ہیں, لیکن وہ راتوں کو ضائع مت کریے انشاءاللہ. دیکھیے بہت ساری بہنیں ہمارے ساتھ ہی آج نہیں ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہم کو بچا کر رکھا ہے تو کچھ مقصد سے. وہ مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ, استغفار, اللہ سے رضا. ہمارا مقصد جمع ہونا بھی میں آپ کو راضی کرنے نہیں آئی, نہ آپ ہم کو راضی کرنا ہے. آپ کا اور میرا جمع ہونا اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہماری لیے آسانی فرمائے, ہماری عبادت کے لیے, ہمارے جمع ہونے کے لیے اللہ قبول فرمائے. عظیمہ باجی کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, صحت اور عافیت عطا فرمائے. الحمدللہ. اور ہمیں انہیں اور جڑنا چاہیے اور ہمت دینا چاہیے. ان کے حوصلے کو ہم آگے بڑھانے کے لیے ہم تمام جٹ جانا چاہیے کہ ایک ایسے ہم کو اللہ تعالیٰ نے راستے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخصیت سے ملا دیا کہ بس ہم کو سیدھے راستے پر پیچھے پیچھے چلنا ہے. انشاءاللہ جیسا یہاں جمع ہے, اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کرے. آمین. آخری میں جیسے کہ الفاظ ہیں یہ میں بتا دوں گی میرے والد صاحب کے.
हशर का मैदान उदास चेहरा, हशर का मैदान उदास चेहरा, खुदा ने पूछा हाल क्या। हशर का मैदान उदास चेहरा, खुदा ने पूछा हाल क्या है। उम्र गुजरी सैलाब तमन्ना में, ख्वाहिश हर नस पूरी कर ली। ये तुम्हारी नेकी, ये तुम्हारी बदी, तुमने किया कमाल किया। इसका खुलासा भी कर दो। हशर का मैदान है, हम तमाम जमा हैं, उदास चेहरे लेकर ठहरे हुए हैं। क्या अल्लाह ताला हमारे लिए क्या कहेगा? किसी की चोन चान कराने की हिम्मत दे रहेगी हशर के मैदान। हशर का मैदान उदास चेहरे लेकर ठहरे हुए हैं। खुदा ने पूछा हाल क्या है। ये तुम्हारी नेकी, तुम्हारी बदी, तुमने किया कमाल किया। नेकियां भी लेकर आए हो, बदी भी लेकर आए, कमाल क्या करते हैं। उम्र गुजरी सैलाब तमन्ना में, हमारी उम्र गुजार दिए पूरी सैलाब की तरह। सैलाब तमन्ना में ख्वाहिश हर नफ्स पूरी कर ली, जितने नफ्स के ख्वाहिशात थे पूरे कर ले। यूं थे मगरूर नशा में जरके, यूं थे मगरूर नशा में जरके, खारून का हुआ हाल क्या। जो पैसे का आज घमंड बता रहे हैं, हम लोग भी ये जलजले आके वो चीज हमको बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। जो 4 बिल्डिंग वाला महल वाला इंसान एक करोड़पति था, उसके हाथ में एक आधी रोटी आ गई और वो पूरा नेस्त नाबूद हो गया। ये हकीकत है हमारी जिंदगियों की, जो हम नशा में जर के बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ने हारून को क्या हाल कर दिया? उसने मैं पना बताया, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेरा मकसद है, मेरी वजह से मैंने ये कमाया। उसको उसकी जमीन में उसके खजानों के साथ धंसा दिया गया और जब भी याद करेंगे धंसते रहे। यूं थे मकरूर नशा में जर के, हारून का हुआ हाल क्या। ना समझा जहल ना जाना लहर, ना समझा जहल ना जाना लहर, मोहम्मद से बैर का मुआल क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिछाए थे कांटे राह में रहब ने, बिछाए थे कांटे राह में रहब ने, टूट जाए हाथ कहा खुदा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।